اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 29 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، آپ کا ایک کلک میری مدد کر سکتا ہے۔ حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا تھا، وہ واپس زندہ پہنچ گئے تھے۔ پروہت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ لڑکیاں آندھی میں ماری گئی ہوں گی، لہٰذا تعاقب میں کسی کو بچنا بیکار ہے۔ وقت بھی بہت گزر گیا ہے، لیکن جب رجب پر آفت نازل ہو رہی تھی اس سے حبشی بار بار یہی ایک سوال پوچھتے تھے، لڑکیاں کہاں ہیں؟ اور قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حبشیوں نے اسے اذیتیں دینی شروع کر دیں، تلوار کی نوک سے اس کے جسم میں زخم کرتے اور اپنا سوال دہراتے تھے۔ حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رجب کو خدا اپنی قوم اور ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا۔ رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چلنی ہو گیا تھا۔ احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی تھی۔ احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اس سے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی، احمد کمال کی آنکھ کھل گئی تھی۔ لڑکی بیٹھ گئی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا، لڑکی تیزی سے سرک کر اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، ان سے بچاؤ، وہ مجھے مگرمچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں، وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون؟ وہ بھدے حبشی، لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا، اسے شک ہوا کہ اسے شاید قربانی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے بازو احمد کمال کے گلے میں ڈال دیے، کہنے لگی، مت پوچھو، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ احمد کمال دیکھ رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اسے تسلیاں دیں اور یقین دلایا کہ یہاں سے اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی نے کہا، میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں کر سکتے ہو، میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کو متعلق یا اس کے متعلق کوئی بات نہ کی، نہ پوچھی، اسے ترکی اور مصر کی باتیں سناتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا، اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی سو گئی۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ لڑکی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ بدی کے مقابلے میں ہمت، احمد کمال نے جواب دیا، تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی؟ یہ دونوں چیزیں خدا نے مانگے بغیر مجھے دے دی تھیں۔ احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں، شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دی ہے؟ تم نے نہیں دیکھا، احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے، یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ گناہ بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے اس کی سسکیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے، تم مجھے قہرہ بھیج دو گے، میں اب آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ اب میں کیا ہوں۔ ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ احمد کمال نے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا، میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنوں گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔
اٹھو، احمد کمال نے کہا، یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد گہرا کی سمت 6 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی، اس کے پیچھے پہلو پر پہلو 4 گھوڑے محافظوں کے تھے اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ جا رہا تھا۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا اس کے اور محافظوں کے درمیان رکھے۔ اس کے سوا اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے پر احمد کمال نے قافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا۔ اس نے دیا جلتا دیکھ رکھا۔ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے آنسو پوچھ کر کہا، میں تمہاری دشمن ہوں، تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں، لیکن اب میرا دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ کیوں؟ احمد کمال نے کہا، تم بزدل لڑکی ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو، سولی پر کھڑے ہو کر بھی کہو کہ میں صلیب پر قربان ہو رہی ہوں۔ اس کی وجہ سن لو۔ اس نے کہا، تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرت چیز سمجھ کر ٹھکرایا ہے، ورنہ کیا اپنے کیا بیگانے مجھے کھلونا سمجھتے رہے۔ میں نے بھی اسی کو زندگی کا مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلو، دھوکے دو اور عیش کرو۔ میری تربیت ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی ہے تھی، جسے تم لوگ بھی حجائی کہتے ہو۔ وہ میرے لیے ایک فن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے کیا احکام ہیں، صرف صلیب ہے جس کے متعلق مجھے بچپن میں ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے اور یہ عیسائیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف صلیب کے پجاریوں کو حاصل ہے، اور یہ مسلمان صلیب کے دشمن ہیں۔ انہیں اگر زندہ رہنا ہے تو صلیبیوں کے قدموں میں رہ کر زندہ رہیں، ورنہ انہیں چند ایک باتوں کو مذہب کے بنیادی اصول سمجھتی رہی۔ مجھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی گئی، تو اس سے بھی مذہبی فریضہ کہا گیا۔ کیا تم اپنے سالار رجب کو جانتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ خلیفہ کے محافظ دستوں کا سالار ہے، احمد کمال نے کہا۔ وہ بھی سوڈانیوں کے حملے والی سازش میں شامل تھا۔ اب کہاں ہے؟ معلوم نہیں، احمد کمال نے کہا۔ مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بھگوڑا ہو گیا ہے، جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑو اور بھاگے تو تیر مارو اور اسے ختم کر دو۔ میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا، وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے۔ وہاں ایک خوشنما جگہ ہے جہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں۔ رجب وہاں ہے، میں جانتی ہوں وہ فوج کا بھگوڑا ہے۔ ہم 3 لڑکیاں اس کے ساتھ فلسطین سے آئی تھیں، باقی 2 کہاں ہیں؟ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، وہ مر گئی ہیں، انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھی، کس طرح حبشیوں نے ان میں سے 2 لڑکیوں کو دیوتا کے نام پر ذبح کرنا چاہا، رجب انہیں بچا نہ سکا، کس طرح وہ وہاں سے بھاگ گئیں اور راستے میں 2 لڑکیاں کس طرح آندھی میں ماری گئیں۔ اس نے کہا، میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی، میں نے بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خدا بھی ہے اور موت بھی ہے۔ مجھے گناہوں میں ڈبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اور اس ڈوبنے میں، مگر مجھے وہ مگرمچھ دکھائے گئے جن کے آگے ذبح کی ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے تھے۔ مگرمچھ پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے۔ ان کے بدے اور مردہ جسم دیکھ کر میں کانپ گئی۔ وہ میرے اس جسم کو جس نے بادشاہوں کے سر جھکائے تھے ان مگرمچھوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں نے وہ بدصورت سیاہ کالے حبشی دیکھے جو میرا سر میرے جسم سے الگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ موت کے پروں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی تھی، میری رگ رگ بیدار ہو گئی تھی۔ میرے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، اپنے حسن اور اتنے دل نشین جسم کا انجام دیکھ۔ ہم جان کی بازی لگا کر اپنے گھر سے نکلی تھیں، ہمیں یہ کہہ کر رجب کے ساتھ فلسطین سے بھیجا گیا تھا کہ یہ شخص ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس شخص نے
میرے ساتھ دست درازی کی۔ ہم وہاں سے بھاگے، آندھی میں گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے۔ ہمارے لیے صحرا میں کوئی پناہ نہیں تھی، ہم آندھی اور گھوڑوں کے رحم و کرم پر تھے۔ پہلے ایک لڑکی گری، میں نے اسے گھوڑے کے نیچے آتے دیکھا، پھر دوسری لڑکی گھوڑے سے گری تو پاؤں رکاب میں پھنس جانے کی وجہ سے گھوڑے نے اسے 2 میل سے زیادہ فاصلے تک گھسیٹا۔ اس کی چیخیں میرا جگر چاک کر رہی تھیں، میں اب بھی اس کی چیخیں سن رہی تھی۔ جب تک زندہ رہوں گی یہ چیخیں سنتی رہوں گی۔ پھر وہ لڑکی لاش بن گئی۔ میرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑتا آ رہا تھا مگر میرے قابو میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ میں اب اکیلی تھی۔ مجھے خدا نے ان 2 لڑکیوں کو مار کر بتا دیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شوخ تھیں، ان میں حسن کا غرور بھی تھا۔ انہوں نے بھی بادشاہوں کو انگلیوں پر نچایا تھا مگر ایسی بھیانک موت مریں کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اب وہ ریت کی گمنام قبروں میں دفن ہو گئی ہیں، میں اکیلی رہ گئی۔ آندھی کے زناٹے موت کے کہکے بن گئے۔ مجھے اپنے سر کے اوپر آگے پیچھے دائیں اور بائیں چڑیلیں بدروہیں بھوت اور موت کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ میں بدھو اور بے وقوف لڑکی نہیں ہوں، دماغ روشن ہے۔ میں نے جان لیا کہ خدا مجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ایسی ہیبت ناک موت اور ہولناک آندھی وہ تم نے بھی دیکھی ہے۔ مجھے خدا یاد آ گیا۔ میں نے خدا کو بلند آواز سے پکارا، رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو میں تمہارے قبضے میں تھی۔ تمہاری گوری رنگت دیکھ کر خوش ہوئی ہوں کہ تم یورپی ہو اور میں فلسطین میں ہوں۔ اسی دھوکے میں نے اپنی زبان میں پوچھا تھا کہ کیا میں فلسطین میں ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں آندھی سے بچ کر اپنے دشمن کے قبضے میں آ گئی تھی۔ مسلمانوں کے متعلق مجھے بتا دیا گیا تھا کہ عورت کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ تم نے سونا ٹھکرا دیا اور تم نے مجھے بھی ٹھکرا دیا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ خواہ کوئی مل جائے وہ مجھے پناہ دے دے اور مجھے سینے سے لگا لے۔ تمہارے متعلق مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ تمہارا کردار پاک ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ رات کو تم مجھے پریشان کرو گے۔ میں خواب میں بھی مگرمچھوں، حبشیوں اور آندھی کی دہشت دیکھتی رہی۔ میں ڈر کر اٹھی تو تم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح مجھے کہانیاں سنا کر میرا خوف دور کر دیا۔ اور جب رات گزر گئی تو میں نے جاگتے ہی تمہیں خدا کے آگے سجدے میں دیکھا۔ تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی تھیں، اس وقت تمہارے چہرے پر مسرت، سکون اور نور تھا۔ میں اس شک میں پڑ گئی کہ تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ کوئی انسان سونے اور مجھ جیسی لڑکی سے منہ موڑتا نہیں۔ میں نے تمہارے چہرے پر جو سکون اور مسرت دیکھی تھی اس نے میرے آنسو نکال دیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سکون تمہیں کس نے دیا ہے۔ میں تمہارے وجود سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے تمہیں دھوکے میں رکھنا بہت بڑا گناہ سمجھا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے متعلق ہر ایک بات بتا دوں گی، اس کے بعد مجھے یہ کردار اور یہ سکون دے دو اور میرے دل سے وہ دہشت اتار دو جو مجھے بڑی ہی تلخ اذیت دے رہی ہے۔ مگر تم نے میری بات نہ سنی۔ تمہیں فرض عزیز تھا۔ اس نے احمد کمال کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تم شاید اسے بھی دھوکہ سمجھو لیکن میرے دل کی بات سن لو، میں تم سے جدا نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے کل تمہیں گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھو، مگر اب میں ساری عمر کے لیے تمہارے قدموں میں بیٹھی رہوں گی۔ مجھے اپنی لونڈی بنا لو اور اس کے عوض مجھے وہ سکون دے دو جو میں نے تم نماز کے وقت تمہارے چہرے پر دیکھا تھا۔ میں تمہیں بالکل نہیں کہوں گا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، احمد کمال نے کہا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم میرے پاس امانت ہو، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا فرض تھا۔ یہ فرض اس وقت ختم ہوگا جب میں تمہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دوں گا اور وہ مجھے حکم دے گا کہ احمد کمال تم واپس چلے جاؤ۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہارے حاکم جب مجھے سزائے موت دیں گے تو تم میرا ہاتھ پکڑے رکھنا۔ اب یہی ایک خواہش ہے، میں تمہیں ایسی بات نہیں کہوں گی کہ مجھے فلسطین پہنچا دو۔
میں تمہارے فرض کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ مجھے صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے تمہارا پیار قبول کر لیا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو، کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں۔ مجھے تربیت دینے والوں نے پتھر بنا دیا تھا۔ میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ میرے اندر انسانی جذبات نہیں رہے، لیکن خدا نے مجھے بڑے ہی پرہول طریقے سے سمجھا دیا کہ انسان پتھر نہیں بن سکتا، اور وہ ایک نہ ایک دن مجبور ہو کر کسی سے پوچھتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ احمد کمال نے اس سے پوچھا، تم جیسی لڑکیوں کو ہمارے ملک میں بھیج کر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ بہت سے کام کرائے جاتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ بعض کو مسلمان امراء کے حرموں میں مسلمانوں کے روپ میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ تربیت کے مطابق امراء اور وزراء پر غالب آ جاتی ہیں۔ ان سے صلیبیوں کے پسند کے افراد کو عہدے دلاتی ہیں۔ جو حاکم صلیبیوں کے خلاف وہ اس کے خلاف کاروائیاں کراتی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں چلاک نہیں ہوتی، انہیں خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے، وہ حرموں کے لیے منتخب بہت ہو جاتی ہیں، لیکن ایک عیسائی یا یہودی لڑکی انہیں بیکار کر کے اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ اس وقت تک اسلامی فوج کے امیروں اور وزیروں اور قلعہ داروں کے عدمی تعداد کے فیصلے میری قوم کے حق میں ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کا ایک گروہ اور بھی ہے۔ یہ لڑکیاں اسلامی نام سے مسلمانوں کی بیویاں بن جاتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ اچھے درجے کے مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کے دماغ اور کردار خراب کرتی رہیں، ان کے لڑکوں کو بدی کے راستے پر ڈالتی اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں اور لڑکوں کے معاشقے کراتی ہیں۔ مجھ جیسی صلیبی لڑکی چوری چھپ کے تمہارے ایسے حاکموں کے پاس آتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان حاکموں کو سونے کے سکے کی صورت میں معاوضہ ملتا رہتا ہے۔ وہ مجھ جیسی لڑکیوں کو حفاظت میں ایسے طریقے سے رکھتے ہیں جن سے ان پر ذرا سا شک نہیں ہوتا۔ یہ لڑکیاں اعلیٰ درجے کے حاکموں کے درمیان رقابت اور غلط فہمی پیدا کرتی ہیں، اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف ناپسندیدگی پیدا کرتی ہیں۔ مجھے 2 لڑکیوں کے ساتھ اسی کام کے لیے رجب کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ اس صلیبیوں کی درپردہ کاروائیوں اور مسلمانوں کی مان فروشی کی تفصیل سناتی رہی۔ احمد کمال سنتا رہا۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے سے بہت پہلے یہ قافلہ قاہرہ پہنچ گیا۔ احمد کمال علی بن سفیان کے پاس گیا اور اس سے لڑکی کے متعلق تمام رپورٹ دے کر لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رجب حبشیوں کے پاس ہے اور اس نے اس جگہ کو اڈا بنا رکھا ہے جہاں حبشی لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ احمد کمال نے یہ بھی کہا کہ اگر اس سے حکم دیا جائے تو وہ رجب کو زندہ یا مردہ وہاں سے لا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے ایسا حکم نہ دیا کیونکہ اس مقصد کے لیے اس کے پاس تربیت یافتہ فوجی تھے۔ احمد کمال نے وہ طریقہ بتا دیا جس سے رجب تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ لڑکی کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق سوچا تھا۔ علی بن سفیان پہلے ہی ایک پارٹی سوڈانی بھیج چکا تھا۔ اس نے لڑکی سے تفتیش کرنے سے پہلے 4 نہایت ذہین کماندار بلائے اور انہیں احمد کمال کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اس کے مطابق وہ فوراً سوڈان چلے جائیں اور رجب کو لانے کی کوشش کریں۔ اس نے احمد کمال کو واپسی سے پہلے آرام کے لیے بھیج دیا اور لڑکی کو اپنے پاس بلا لیا۔ لڑکی سے اس نے پہلا سوال کیا تو لڑکی نے جواب دیا، احمد کمال میرے سامنے بیٹھا رہے گا تو جو پوچھو گے بتا دوں گی، ورنہ زبان نہیں کھولوں گی، خواہ جلاد کے حوالے کر دو۔ علی بن سفیان نے احمد کمال کو بلا کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور آخر میں کہا، مجھے سزا دینی ہے تو میری ایک آخری خواہش پوری کر دو، میں احمد کمال کے ہاتھ سے مرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے سنا دیا کہ وہ احمد کمال کی مرید کیوں بن گئی ہے۔ علی بن سفیان نے لڑکی کو قید میں ڈالنے کے بجائے احمد کمال کی تحویل میں رہنے دیا اور سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا۔ اسے لڑکی کا سارا بیان سنایا۔ اس نے کہا، آپ کا معتمد فیضل فاطمی ہمارا دشمن ہے۔ لڑکیوں کو اس کے پاس آنا تھا۔ سلطان ایوبی کا فوری رد عمل یہ تھا کہ وہ جھوٹ بکتی ہے، تمہیں گمراہ کر رہی ہے، فیضل فاطمی ایسا حاکم نہیں۔ امیر محترم، آپ بھول گئے ہیں کہ وہ فاطمی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ فاطمی اور فدائیوں کا گہرا رشتہ ہے، یہ لوگ آپ کے وفادار ہو ہی نہیں سکتے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ کس پر بھروسہ کرے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، علی، میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ فیضل فاطمی کو گرفتار کر لو۔ کوئی ایسی ترتیب کرو کہ وہ جرم کرتا ہوا پکڑا جائے۔ میں اسے موقع پر پکڑنا چاہتا ہوں۔
اور یہ موقع پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ جنگ جیسے اہم شعبے کا حاکم ہے، سلطنت کے جنگی راز اس کے پاس ہیں۔ مجھے بہت جلدی یہ ثبوت چاہیے کہ وہ اپنے ایسے گھناؤنے جرم کا مجرم ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان ثانی کا ماہر تھا، خدا نے اسے دماغ یا اثر دیا تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور سلطان ایوب سے کہا، لڑکی جن مراحل سے گزر کر آئی ہے ان کی دہشت نے اس کا دماغ موف کر دیا ہے اور وہ احمد کمال کے لیے جذباتی ہو گئی ہے، کیونکہ اس شخص نے ایسی دہشت سے بچایا اور ایسا سلوک کیا ہے کہ لڑکی اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتی۔ مجھے امید ہے کہ میں اس لڑکی کو استعمال کر سکوں گا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ہو سکے تو ایک کلک میرے لیے، صرف میرے لیے لائک کر دیں پلیز۔ شکریہ، جزاک اللہ۔